أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الفائزین برضا اللہ تعالی. اما بعد. میرے پیارے طلباء، کیسے ہو آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے. تاریخ کے کلاس میں ہیں ہم. ہر دن الگ الگ طرح کے واقعات سنتے رہتے ہیں. تاریخ اسلام میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک بہت زیادہ واقعات ہوئی ہے. اس کے بارے میں ہم بہت مرتبہ بولا بھی ہے. یہ سب واقعات سے سبق ملنے کے لیے ہم یہ سب پڑھتے. ہر کہانی کے پیچھے ایک سبق ہوتا نا. تو انشاءاللہ اس سال ہم اولو العزم کے بارے میں ہمارا چرچا. 5 انبیاء اولو العزم میں شامل ہے. سب سے پہلے ہم اس میں سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے مشکلات، دن بدن رسول کو ایک ایک پریشانی آتے رہتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رنجیدہ تھے، غمگین تھے. پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالوں کے اندر جاہلیت کے اندھیری میں رہنے والے لوگوں کو روشنی کی طرف لے کے آیا. اسلام کے پیغام ان کے دلوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط کیے، اور وہ لوگ دنیا کے سارے حصوں میں جا کے دین کی دعوت کرنا شروع کیے. یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت دنیا میں اسلامی دعوت کافی پھیلا ہوا تھا. اس کے بعد ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے کہانی میں ہے. نوح علیہ السلام کے بارے میں مزید بولنے کی ضرورت نہیں ہے. پچھلے کلاس میں ہم بہت سارے چیزیں ان کے بارے میں بتایا. 950 سالوں تک دینی دعوت کیے. کون؟ نوح علیہ السلام. کیا کیے تھے؟ خدا کی طرف لوگوں کو بلانا. کیوں بلاتے تھے؟ لوگ پورا گمراہی میں تھے. مورتی کو عبادت کرنے والے لوگ تھے. تو وہ مورتی نہیں ہے، مورتی آپ لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں دیتے، کچھ نقصان بھی نہیں دیتے، یہ بول کے اپنا رب جو پیدا کیا رب، ان کو تم لوگ عبادت کرو، ان کی طرف تم لوگ آ جاؤ بول کے نوح علیہ السلام 950 سالوں تک دینی دعوت کیے. لیکن وہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. صرف
80 لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ایمان لائے تھے۔ دیکھیے تم لوگ، نوح علیہ السلام کی زندگی پورا ٹوٹل 1000 سالوں تک رہتے تھے، اس میں 950 سال بھی نوح علیہ السلام دینی دعوت کیے، اتنا کم لوگ کیا کیے؟ ایمان لائے۔ تو نوح علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کے نوح علیہ السلام کو خدا نے حکم دیا، کس لیے؟ کشتی بنانے کے لیے۔ یہ پچھلے کلاس میں ہم نے بتایا تھا، کشتی بنانے کے لیے حکم دیا تو لوگ چھیڑنے لگے۔ صحرا میں کوئی کشتی بنائے گا؟ کشتی چلانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے نا، سمندر سے جاتے ہیں نا کشتی۔ یہ صحرا میں ریگستان میں کشتی بنا کے پانی کہاں سے آئے گا؟ لوگ نوح علیہ السلام کو چھیڑنے لگے۔ نوح علیہ السلام پورا سن کے برداشت کر کے بولے، تم لوگ چھیڑو، تم لوگ چھیڑتے رہو، انشاءاللہ ایک دن ہم آپ کو بھی چھیڑیں گے۔ جیسے نوح علیہ السلام نے فرمایا اس طرح ہی ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ قوم کو برباد کرنے کے لیے، قوم کی ہلاکت کے لیے آسمان سے پانی اور زمین سے چشمہ پھٹنے لگا، پورا پانی سے بھرا ہوا، سیلاب آ گیا، بڑا سیلاب آ گیا۔ نوح علیہ السلام کے پاس کشتی ہے، چھیڑنے والوں کا ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ بولے ہم درخت کے اوپر چڑھیں گے، ہم پہاڑ کے اوپر چڑھیں گے، ہم اس سے بچ جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹا تھا، کنعان نام پہ ایک بیٹا تھا، وہ بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ دیکھیے اپنا بیٹا جو ہے وہ بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوا، کتنی بری حالت ہے، کس طرح ہوگا وہ؟ اسی طرح اللہ ان کو آزمائے، اللہ کی طرف سے سخت سزا، بڑا سیلاب۔ نوح علیہ السلام اچھے سے اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے مومن لوگ کشتی میں چڑھے، اور پھر کون؟ ہر ایک قسم کے جانوروں کا ایک جوڑی، ایک مؤنث اور ایک مذکر، اس میں بیٹھے، کشتی آرام سے پانی میں نکلنے لگا۔ جن لوگ نوح علیہ السلام کو چھیڑ رہے تھے یہ ریگستان میں کس طرح آپ کو کشتی چلائے گا، وہی لوگوں کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام دکھاتے کشتی چلانے کے لیے پانی آیا ہے۔ دیکھیے 1 ہفتے تک وہ لوگوں کو اوپر یہ پریشانی آتے رہا، تو وہ لوگ بہت مشکل میں، آخر میں سب برباد ہو گئے، سب کی ہلاکت ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کو 4 بچے تھے، ایک بچے کا نام ہے سام، ایک کا نام ہے حام، ایک کا نام ہے یافس، یہ 3 بھی ایمان لائے تھے، اور ایک بچہ تھا کنعان، وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی برباد ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کو بہت افسوس ہو گئے، پھر بھی خدا کے آرڈر کے سامنے نوح علیہ السلام برداشت کر کے زندگی گزارے موت آنے تک۔ یہ ہے آج کے ہمارے کہانی۔ تو دیکھیے ہم سبق پڑھائیں گے۔ دیکھیے کشتی جب بن کر تیار ہو گئی تو اللہ کے حکم سے تمام مومن لوگ اور ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا کشتی میں سوار ہو گیا۔ سمجھے؟ ہر مومن لوگ اور ہر جانوروں کا ایک جوڑی اس میں سوار ہو گئے۔ پھر اس زور سے پانی آئے کہ تمام لوگ دیکھتے رہ گئے، پانی آتے ہی رہتے، سخت زور سے پانی آتے رہتے، آسمان سے بارش اور زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہو گئے، آسمان سے اوپر سے پانی، نیچے سے چشمہ۔ یہ بارش اور زمین سے نکلتا پانی 1 ہفتے تک نکلتا رہا، 1 ہفتے تک پانی نکلتا ہی رہا، اور دھیرے دھیرے نوح علیہ السلام کی بستی پانی سے بھرنے لگے۔ نوح علیہ السلام کی بستی کیا ہوا؟ دھیرے دھیرے بھرنے لگے۔ اب کشتی پانی پر تیر رہی تھی،
اور کفار لوگ بچنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہے تھے. کشتی پانی پہ اور کفار لوگ بچنے کے لیے جگہ. کشتی میں چڑھ نہیں سکتا نا، کیوں؟ ایمان نہیں لایا ہے، چھیڑ رہے تھے. اب کشتی پر پانی تیر رہے تھے، ابھی کشتی پانی پر تیر رہی تھی اور کفار لوگ بچنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہے تھے، لیکن طوفان نے سب کو ختم کر دیا. طوفان سب کو برباد کر دیا، کوئی باقی نہیں رہا. دیکھیے خدا کی آزمائش. تو پیارے بچوں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے کفار کو دردناک عذاب دیا، دردناک عذاب دیا. دیکھیے سب کو برباد کر دیا، کیونکہ ایک معصوم آدمی 950 سالوں تک خدا کی دین کی طرف ایمان لانے کے لیے بول کے مورتی کو عبادت نہیں کرنا بول کے دعوت دے کر کوئی بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوا سوائے 80 لوگ. تو خدا کے سخت عذاب ان کے اوپر آ گیا. اور ایک ہفتے بعد جب بارش رک گئی اور زمین کا پانی بھی کم ہونے لگا تو نوح علیہ السلام کی کشتی جودی نامی پہاڑ پر رک گئی. پانی نیچے آ گئے تو کیا ہے؟ جودی پہاڑ، ایک پہاڑ کا نام ہے. ادھر پانی کشتی رک گئی اور زمین پر صرف مؤمن لوگ باقی رہ گئے. زمین پہ کون باقی ہے؟ جو ایمان لائے تھے، بس وہی لوگ، باقی پورا برباد ہو گئے. باقی سب کو طوفان نے ہلاک کر دیا تھا، سب کو طوفان نے ہلاک کر دیا تھا. نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے. نوح علیہ السلام کو کتنے بیٹے تھے؟ 4 بیٹے. ایک کا نام ہے سام، دوسرا کا نام ہے حام، تیسرا کا نام ہے یافس، چوتھا کا نام ہے کنعان. کنعان جو نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، 3 بچے ایمان لائے، چوتھا بچہ کنعان ایمان نہیں لایا، وہ طوفان میں ہلاک ہو گیا تھا. کنعان کیا ہوا تھا؟ طوفان میں ہلاک ہو گیا تھا. اور نوح علیہ السلام کچھ سالوں تک ان کے درمیان رہ کر اللہ کو پیارے ہوئے. نوح علیہ السلام کچھ زمانے بھی ان کے ساتھ رہ کر پھر ان کا انتقال ہوئے، اللہ کے پاس چلے گئے. سمجھے؟ تو اتنا ہی نوح علیہ السلام کی کہانی. دیکھیے نوح علیہ السلام اپنے قوم کے سامنے رہ کر کتنا زیادہ برداشت کیا. آخر کار کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، دوسرا کوئی فرصت نہیں تھا، اس وقت سیلاب آ کے برباد کر دیا. ہم بھی سبق حاصل کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رہنے کے لیے حکم دیا ہے اس طرح ہماری زندگی آگے گزارنا چاہیے. نہیں تو ہم کو بھی اسی طرح کا سزا خدا کی طرف سے آنے کا چانس ہے. تو ہمیشہ ڈرنا چاہیے. اللہ ہمیں بچنا ہے، اللہ ہمیں بچائے گا، بچانے کے لیے ہم دعا کرتے رہنا. دیکھیے مشق، سوالوں کے جوابات کاپی میں لکھیے. سوالوں کے جوابات کاپی میں لکھیے. کاپی نکال کے اس میں اس کا جواب لکھو. کیا ہے پہلا سوال؟ سب سے پہلے انسان کون ہے؟ سب سے پہلے انسان کون ہے؟ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. نوح علیہ السلام کتنے سال دعوت کیے؟ کتنے سال دعوت کیے؟ 950 سال. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کون سی چیز بنانے کا حکم فرمایا تھا؟ کیا چیز بنانے کے لیے؟ کشتی بنانے کے لیے حکم فرمایا تھا. نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ نوح علیہ السلام کو کتنے بیٹے تھے؟ کتنے بیٹے تھے؟ 4 بیٹے تھے.
पांचवा, कौन सा बेटा तूफान में हलाक हो गया था? कौन सा बेटा तूफान में हलाक हो गया था? कौन सा बेटा है? कनआन। कनआन, समझे? कनआन नाम पे एक बेटा क्या हुआ? तूफान में हलाकत हुई थी। ये बच्चा हलाकत होने की वजह से नूह अलैहिस्सलाम बहुत टेंशन में थे, बहुत अफसोस में थे। लेकिन क्या है, खुदा बोले क्या? वो ईमान नहीं लाया है, वो नूह अलैहिस्सलाम से ईमान नहीं लाया, इसीलिए उसकी हलाकत हुई। तो उसके ऊपर ज़्यादा सोच के टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए उलुल अज़्म की कहानी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी हो गई। नेक्स्ट नूह अलैहिस्सलाम की कहानी भी हो गई। और हमको सीखने का है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी। इंशाअल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी बहुत मज़ेदार कहानी है। ज़िंदगी में वो भी बहुत सारे आजमाइश को सामने किया है। खुदा की तरफ से बहुत ज़्यादा आजमाइश उनका सामने आया, सब में वो कामयाबी हासिल किया है। उनके बारे में इंशाअल्लाह नेक्स्ट पीरियड हम बताएंगे। आज तो इतना काफ़ी है। तब तक जो चर्चा किया है वो पूरा मुकम्मल तौर पर याद करना, पढ़ना। इंशाअल्लाह आगे बाकी जो है वो भी आप लोग अच्छे से याद करने के लिए कोशिश करना। फिर से मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम।